فرما دے کرم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماہ رمضان مبارک کی بہاریں ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں جنت مانگنے کی ترغیب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائی، اور جہنم سے امان مانگنے کا بھی فرمایا. انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ جنت کے بارے میں سنیں گے. اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، جس میں نا ختم ہونے والی نعمتیں. اور جنت 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے، اور جنت پیدا کی جا چکی ہے، اس کی نعمتیں تیار ہیں. جنتیں 8 ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت فردوس، جنت نعیم. جو دار الجلال جنت ہے، یہ ساری جنت نور کی بنی ہوئی ہے. شہر، گھر، محلات، برتن، دروازے، کھڑکیاں، بالا خانے، اوپر نیچے، پردے، زیورات، ہر شے دار الجلال میں نور کی ہے. اور دار القرار جو جنت ہے، اس کی ساری چیزیں مرجان کی بنی ہوئی، بہت ہی قیمتی پتھر ہے یہ، اس میں ہر چیز مرجان کی. دار السلام جو جنت ہے، اس کی تمام چیزیں یاقوت احمر، یاقوت بھی بہت ہی ویلیویبل، بہت ہی قیمتی پتھر ہے، سرخ یاقوت، اس کی بنی ہوئی. اور جو جنت عدن ہے، اس کی ساری چیزیں زبرجد کی بنی ہوئی، یہ بھی بڑا قیمتی پتھر ہے. اور جنت عدن، سبحان اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی کسی کنجوس کو داخل نہیں فرمائے گا. جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالی کسی تکبر کرنے والے کو داخل نہیں فرمائے گا. جنت مأوا، یہ خالص سونے کی جنت ہے، گولڈ. تھوڑا سا 10 گرام بھی سونا لینا ہو ہزاروں روپے، وہاں جنت ہی سونے کی. سبحان اللہ. یہ وہی جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور یہیں سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. اور قرآن پاک میں 3 جگہ پر جنت مأوا کا بیان ہے. پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 میں، پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 14-15 میں، پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں. سنیے، اللہ ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. امتحان کی تیاری کرتے ہیں، مکان کی تیاری کرتے ہیں، کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں، عید کی تیاری کرتے ہیں، جنت کی تیاری نہیں کرنی؟ ہاں، تیاری کرنی ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ترجمہ کنز الایمان. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا
تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. الہی جہنم سے آزاد کر دے, میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں, میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنت خلد, اس جنت کا ذکر قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے. یہ جنت خالص چاندی کی ہے, اور جنت کی چاندی اور دنیا کی چاندی, اس کا کیا کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے. وہاں کی سمجھیں کہ 2 ماشا چند گرام چاندی دنیا کی ساری چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. یہ پوری جنت خالص چاندی کی بنی ہوئی. پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 میں اس کا ارشاد ہوتا ہے, قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے, وہ ان کا صلہ اور انجام ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جنت چاہیے. جس سے بھی پوچھا جائے وہ یہی کہے گا چاہیے. پھر تیاری. دنیا کی عارضی نعمتیں چاہیے, لگژریز چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, کارپیٹ چاہیے, پینٹ کروانا ہے, اے سی لگوانا ہے. تیاری کرتے ہیں نا, محنت کرتے ہیں نا, مزدوریاں کرتے ہیں نا, مشقتیں اٹھاتے ہیں, سردی گرمی بھول جاتے ہیں. جنت کے لیے کیا تیاری کی, کیا تیاری کریں؟ یاد رکھیے جنت کی بھی تیاری ہوتی ہے. کس طرح؟ نیک اعمال کی بجا آوری کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ. سب سے پہلے تو ایمان ہے. بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا, اور جو ایمان والا ہے, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن پاک میں اس کی تکرار ہے. صرف ایمان لانے پر اکتفا نہ کرے, فرائض بھی ادا کرے, نماز بھی ادا کرے, روزے بھی رکھے, زکوٰۃ بھی دے, حج کی استطاعت ہے حج بھی کرے, ماں باپ کا ادب و احترام کرے, اولاد کی دینی تربیت کرے, ذکر اذکار کرے, تلاوت پڑھے, صدقہ و خیرات دے, جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دینی مدارس, دینی جامعات, ان کی خدمت کرے, مساجد کی تعمیر کرے, صلہ رحمی کرے, اچھے کام کرے. یہ اچھے کام سمجھیں کہ یہ جنت کی تیاری ہے. نیک اعمال یہ جنت کی تیاری ہے. خوف خدا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. عشق مصطفیٰ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اخلاص کے ساتھ نیک کاموں کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے والے ہیں. سبحان اللہ. موت کے وقت ان کو فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے. کون سی خوشخبری؟ سنیے, سورہ فجر کی آیت نمبر 27, 28, 29, 30. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
ترجمہ کنز ایمان، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ جو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہوتی ہے ان کی، شب و روز کھانا پینا سونا جاگنا، لین دین، کاروباری معاملات، اولاد کے معاملات، رشتہ داری کے معاملات، سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں۔ جب یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے رب کی رحمت سے، یاد رکھیں جنت میں داخلہ رب کی رحمت سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا، اور جنت کے جو درجات ہیں وہ نیک اعمال کا بدلہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ جنت میں جو جتنی اونچی منزل پر ہوگا اس کو اتنے زیادہ راحت ہوگی، اتنے زیادہ انعامات ہوں گے۔ جہنم میں جو جتنا نیچے ہوگا اتنا زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ تو جنت میں جب اطاعت گزار، فرما بردار، ایمان والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے، اپنی جوانی رب کی فرما برداری میں بسر کرنے والے نیکوکار جب جنت میں داخل کیے جائیں گے انہیں کیا کہا جائے گا؟ سورہ دہر، اللہ کرے ہم قرآن پاک پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں بھی۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیسا ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کاش ہم بھی داخل جنت کیے جائیں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام تو ہم نے جہنم میں جانے والے کیے ہیں، شوق ہمیں جنت میں جانے کا ہے۔ نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، صدقہ دیتے نہیں، زکات دیتے نہیں، حج کرتے نہیں، اور جنت میں جانے کا شوق ہے۔ بھائی تیاری بھی تو کریں۔ تو سنیں، جو نیکوکار ہیں، ابرار ہیں، نیک اعمال کی بجا آوری کرنے والے ہیں، جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 73-74 میں ارشاد ہوتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ اور وہ کہیں گے کون؟ تو جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے پیارے، اس کے حبیب کے پیارے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو، الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں۔ تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا، یعنی اچھے کام کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے
میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. آمین. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس بغير حساب، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس بغير حساب، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس بغير حساب. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان کے ساتھ ساتھ جنت کی تیاری کے لیے کیا اعمال کرنے چاہیے اس رسالے میں پڑھیے. اس کا نام ہے جنت کی تیاری. اس میں پڑھیے. اس میں ان اعمال کا ذکر ہے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے جس میں 2000 سے زیادہ مستند احادیث ہیں، وہ پڑھیں اور جنت کی تیاری کریں. یاد رکھیں، علم دین کی جستجو، علم دین کی تلاش، یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم کی جستجو میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. علم سیکھنے کے لیے اجتماع میں آ جائیے. علم دین سیکھنا ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے. علم دین سیکھنا ہے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لینا بھائی، شوال میں داخلے شروع ہو رہے ہیں. علم دین سیکھنا ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں. علم دین سیکھنا ہے، مدنی قافلے میں سفر کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو علم دین سیکھنا ملے گا. مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کئی طرح کے کورسز ہو رہے ہیں، گھر بیٹھے کورس کر لیں. وقت کون سا آپ کی پسند کا، اور درس انتظامی کر لیں. اور طرح طرح کے کورس ہیں، شادی کورس، حج کورس، عمرہ کورس اور فیضان تفسیر کورس، اس طرح کے کئی کورسز ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے. آمین. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. ضروری علوم پر مشتمل وال پیپرز www.dawatislami.net پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. اب آپ اپنے موبائل فونز، ڈیوائسز، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز خوبصورت احادیث اور دیگر اہم معلوماتی وال پیپرز سے سجا سکتے ہیں اور دوسروں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. آئیے ان کو جانتے ہیں. dawatislami.net کے ہوم پیج پر موجود مینیو بار کے مینیو مور میں گیلری سلیکٹ کیجیے. لیجیے، آپ کے سامنے ہے وال پیپرز کی مختلف کیٹیگریز: حدیث، حج و عمرہ، روحانی علاج، بلیسنگز آف جمعہ، گریٹنگ کارڈز، مدنی پھول، آفیشیل وال پیپرز، آفیشیل سرٹیفکیٹس، انگلش مدنی پھول، عربک مدنی پھول، بنگلہ مدنی پھول، چائنیز مدنی پھول، نارویجن مدنی پھول، کوسچنز اینڈ آنسرز، پروموشنل امیجز، ادرز اور شرعی اصطلاحات. ان وال پیپرز کو نیکیاں بڑھانے کی نیت سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں، انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مور فرام دس کیٹیگری کے آپشن سے کسی بھی مخصوص کیٹیگری کے مزید وال پیپرز دیکھ اور پڑھ کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی مجلس IT کی پربہار کوشش سے اب علم دین بلکہ بعض ضروری علوم پر مشتمل وال پیپرز www.dawatislami.net پر ہیں. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. دنیا بھر میں ہو جائے ایک کاش دھوم دھام، امیر اہل سنت کے مدنی انعامات ہوں خوب عام.
फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, मदनी इनामात जन्नत में जाने का फार्मूला है। इन पर अमल करने वाले का किरदार सुथरा हो जाएगा और वो नमाजियों परहेजगार बन जाएगा। आप भी चाहते हैं कि बन जाएं सुन्नतों के पैकर और नसीब हो नेकियों का खजाना, तो फिर मदनी इनामात का रिसाला हासिल कीजिए और फिक्रे मदीना करते हुए रोजाना उसे पुर करने की सआदत हासिल कीजिए। और नया मदनी माह शुरू होते ही अपने मदनी इनामात के जिम्मेदार को जमा करवाने का मामूल बना लीजिए। मरहबा माहे रमज़ान, मरहबा मरहबा माहे रमज़ान, मरहबा। रब को मिसवाक के हैरान कुन फवाइद, बलगम दूर, पाकीज़ा करने वाली, सर की रगों को सुकून मिलता है। रब को मैदा दुरुस्त करने वाली, नजर तेज, पाकीज़ा कर, पीठ मजबूत होती है, अकल बढ़ती, सरकार खाना हजम होता, अंजीर दर्द सर दूर होता, अंजीर बुढ़ापा देर में आता, अंजीर का ज़हन तेज होता है। रब को राजी करने वाली है मिसराजी करने वाली है। मरहबा माहे रमज़ान, मरहबा मरहबा माहे रमज़ान, मरहबा। सूरज जब तुलू होता है तो दिन ये ऐलान करता है, अगर आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। रमज़ान रमज़ान फैज़ाने रमज़ान, माहनामा फैज़ाने मदीना इंशाअल्लाह जारी रहेगा। माहनामा फैज़ाने मदीना एक नजर में अमीर अहले सुन्नत की बाज मसरूफियात, सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे पाक, रूहानी इलाज, अहकामी तिजारत, मदनी चैनल की बराह रास्त नशरियात के औकात, दावत इस्लामी प्रोग्रेस, इंशाअल्लाह। ये माहनामा फैज़ान मदीना अब आप मोबाइल में ऑनलाइन भी देख सकते हैं। पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियत कर लीजिए कि अल्लाह की रिजा के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शरीक रहूंगा। आज 14 रमज़ानुल मुबारक है, 1438 से हिजरी। हजारों मुतकीफीन इस्लामी भाई माशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जमा हैं। एक मदनी इल्तिजा है जो इस्लामी भाई जो टेक लगाकर थोड़े लंबे होकर बैठते हैं, ये आदाब के भी खिलाफ है। जब अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो रहा है, इल्म दीन की बातें बयान हो रही हैं, तो इसे बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े अदब के साथ, बल्कि जिनसे हो सके ना 2 जानों बैठकर सुना करें, जितनी देर बैठ सकें 2 जानों बैठें। थक जाए तो फिर जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे बैठ जाया करें। इंशाअल्लाह इसकी आपको मजीद बरकतें मिलेंगी।